آج عام طور پر آپ کو ہمارے خلاف، اہل حق کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، اصلی اہل سنہ کے خلاف آپ کو باطل ہمیشہ پراپوگنڈا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اہل حدیث انگریز دور کی پیداوار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، یہ ہیں عبدالقیوم ظہیر صاحب، جو چیخ چیخ کر شور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، یہ انگریز کے دور کی پیداوار ہیں، اور انگریز کے دور کے بعد ان کی شروعات ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس کی ویڈیو سناتے ہیں، بڑے چیخ رہے ہوتے ہیں، بڑا شور مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک موٹی بات، کوئی دیکھے نا، ایک بڑی پیچیدہ بات ہو، بڑی مشکل ہو، سمجھ میں نہ آتی ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے یار کسی کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی، لیکن ایک واضح اور موٹی اور آسان بات وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ چلو یہ ہم بھی مانتے ہیں اس طرح کے لوگ متعصب ہیں، جس طرح یہ عبدالقیوم ظہیر ہے نا، اس طرح کے لوگ متعصب ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کرتے ہیں، سمجھ کر بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن جو ان کے ماننے والے یا ان میں معتدل لوگ ہوں گے، کیا ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اچھی حیران کن بات ہے، مطالبہ معقول ہے، آسان ہے، وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کیا آسان چیز ہے۔ لیکن پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ عبدالقیوم ظہیر اتنا شور مچا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کیا آخر کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے۔ آج عام طور پر آپ کو ہمارے خلاف، اہل حق کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، اصلی اہل سنہ کے خلاف آپ کو باطل ہمیشہ پراپوگنڈا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اہل حدیث انگریز دور کی پیداوار ہے۔ کس کس نے سنا؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس نے؟ ان سب نے سنا کہ اہل حدیث کس دور کی پیداوار؟ انگریز کی دور کی پیداوار۔ اور بھائی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے آپ چونٹی کو کہے کہ اونٹ ہے۔ یہ میرے پاس یہ کتاب ہے اصول الدین کے نام سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے جو غیر اہل حدیث نے شائع کیا، جس کے پیسے حنفی عالم کھا رہے، جامعہ اشرفیہ لاہور کا ایک بڑا ادارہ، وہاں کا یہ نسخہ۔ اور اس سے پوچھ کے دیکھ لو تو یہ بزرگ بتا رہے کہ جب کوئی نہ تھا صرف اہل حدیث تھا، جب کوئی نہیں تھا صرف اور صرف اہل حدیث تھا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 317 ہے حضرات، اس کتاب کے صفحہ نمبر 317 پر امام عبدالقاہر بن طاہر التمیمی البغدادی المتوفا 400 ہجری بیان کر رہے ہیں۔ بیان ھذا واضح فی ثغور الروم والجزیرۃ وثغور الشام وثغور آذربائیجان وباب الابواب کلہم علی مذہب اہل الحدیث۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک کتاب پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا وہ پہلے کے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب کوئی نہیں تھا تو اہل حدیث تھا، فلاں نے کہہ دیا اس وقت سے ہیں ہم، فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہم اس وقت سے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جس طرح اہل قرآن کہا کرتے ہیں نا، اہل قرآن جو صرف قرآن کو ماننے والے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا تو نام موجود ہے نا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اوترو یا اہل القرآن، تو لفظ جو آ گیا اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ہم ہیں۔ اسی طرح یہ کہیں ایک اہل حدیث کا لفظ آ جاتا ہے، اب اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے، کس کو کہتے ہیں، وہاں کے لوگ اہل الحدیث کس کو کہتے تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اس چیز کو دلیل بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، ہم وہاں سے ہیں، جب کوئی نہیں تھا تو اہل حدیث تھا۔ اب دیکھیں یہ ایک پیچیدہ بات بھی ہو سکتی ہے نا، اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے کہ اہل حدیث کس کو کہا جاتا تھا، اس وقت اہل حدیث کس کو کہتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی موٹی بات جو سب کو سمجھ میں آئے، ہر عام و خاص بندہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہاں بھائی اگر آپ وہاں کے ہیں تو آپ سے یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل بڑا معقول ہے، اور بالکل اگر وہ چیز اگر وہاں یہ مطالبہ اگر آپ پورا کر لیتے ہیں جو آپ سے کیا جا رہا ہے غیر مقلدین اہل حدیث سے،
تو پھر تو سارے ہی مان جائیں گے کہ بھائی واقعتاً آپ انگریز کے دور سے پہلے کے ہیں. بڑا آسان مطالبہ. یہ مطالبہ ہمارے علماء پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، پہلے سے بھی کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، کتب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے علل اعلان، لیکن آج تک اس طرف نہیں آتے. یہ بڑا شور کرتے ہیں حضرات یوں ہوا یہ ہوگا یہ ہے، لیکن یہ مطالبہ جو ہے بڑا آسان ہے، بڑا معقول ہے، اور بالکل یہ جو بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، بالکل اس چیز کا جواب دیے بغیر آپ اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتے. یوں ہی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مطالبہ کیا ہے؟ چلیں ہمارے ایک بزرگ عالم، ان کی گفتگو آپ سن لیجئے. وہ یہی مطالبہ دہرا رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں. آپ اسے سن لیجئے توجہ سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ غیر مقلدین کے سامنے ایک آسان سا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بڑا معقول ہے، لیکن اس طرف یہ دوڑتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ تو آپ ہی سمجھ جائیں گے کیوں نہیں آتے. چلیں سن لیجئے ہمارے ہیں مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے متعلق. تو عام طور پر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا وجود اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لایا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا وجود ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا وجود قدیم سے ہے تو جتنے بھی قدیم فرقے ہیں، شیعہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کا وجود قدیم زمانے سے ہے. تو سب کے کچھ نہ کچھ آثار ہیں جو ان کے وجود کو بتلانے والے ہیں. شیعوں کی کتابیں رہیں، شیعوں کے علماء رہے، شیعوں کے مدرسے رہے، شیعوں کی مسجدیں رہیں. معتزلہ کا ایک دور گزرا، ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابوں میں ان کا ذکر ہے. خوارج کا وجود رہا. تو جو جماعتیں قدیم زمانے سے رہی ہیں، ان کے آثار، ان کے وجود کو بتلانے والی چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ان کا وجود رہا ہے. لیکن یہ غیر مقلدیت اپنے اس مخصوص فکر کے ساتھ، مخصوص عقیدے کے ساتھ، اس کا کوئی وجود اسلام کی تاریخ میں نہیں رہا. اس کو آپ نوٹ کیجیے. یہ جدید بدعت ہے جو دور برطانیہ کی پیداوار ہے. برطانوی دور سے پہلے کہیں پر بھی کسی غیر مقلدیت یا یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نام کا یا سلفی نام کا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب، حتیٰ کہ کوئی ان کا قاعدہ بغدادی بھی نہیں ہے. نماز کی ایک کتاب نہیں، طہارت کے مسائل بیان کرنے والی دور برطانیہ سے پہلے ایک کتاب ان کی نہیں، ایک مدرسہ ان کا نہیں. ہم نے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر گشت کر کے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا کہ پیش کر دو دور برطانیہ سے پہلے تمہارا کوئی مدرسہ رہا ہو ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر، ایک کتاب پیش کرو، ایک مسجد بتلاؤ. یہ مسجد اہل حدیث کہلائی. تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ بات کتنی معقول پوچھی جا رہی ہے کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے رسول کے دور سے ہیں، تو پھر ان سے بات بڑی آسان پوچھی جاتی ہے. دیکھیں بھائی، آپ اگر کہتے ہو کہ ہم پہلے سے ہیں، تو بہت سارے اور فرقے بھی ہیں جو قدیم ہیں، پہلے سے ہیں. اب جس طرح انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ شیعہ ہے، یہ جو ہے نا معتزلہ ہیں، خارجی ہیں، یہ پرانے ہیں، ان کے آثار، ان کی علامات پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی علامات، ان کی نشانیاں موجود ہیں. ان کے آثار، ان کی نشانیاں، وہ چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس وقت یہ شیعہ لوگ تھے، معتزلہ تھے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ ان کی کتب بھی موجود ہیں، ان کی مساجد یا ان کی کتب یا ان کے مدارس یا ان کی ایسی چیزیں جو پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ اس وقت تھے. انہوں نے اس طرح اپنی طرح یعنی اپنے نظریے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق دین کی خدمت کرنی چاہیے، یا جو کچھ کرنا چاہے وہ چیز مل جاتی ہے.
بڑی آسان بات ہے. اور آپ حضور کے دور سے چلے آ رہے ہو, آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا, اس درمیان جو آپ یعنی اگر حق والے ہو تو مسلسل آپ چلتے چلے آ رہے ہو, اور انگریز کے دور کے بعد اچانک آپ کے وجود کی علامات انگریز کے دور کے بعد ہی پائی جاتی ہیں, پہلے کیوں نہیں پائی جاتی؟ انگریز کے دور کے بعد ہی آپ کی مساجد بننا شروع ہو جاتی ہیں, کتابیں آپ کی مل جاتی ہیں, اخبارات, لٹریچر, ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور انگریز کے بعد کہیں کوئی ایک کا وجود نہیں مل رہا. بات کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا دال میں کالا ہے. تو بات تو واضح ہے نا, یہ کوئی مطالبہ بڑا نہیں, بڑا عام سا مطالبہ, سادہ سا مطالبہ, سیدھا سا مطالبہ ہے, معقول ہے. کیوں ہے ہی نہیں نا. اور ابھی آپ سنیے ان کے عبدالحفیظ وہ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ وہاں ہماری پہلے 1 مجلس تھی, اب 30 بن گئی. کیوں 1 تھی؟ کیونکہ انگریز کے دور سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا ہی نہیں, بعد میں شروعات ان کی ہوئی ہے. یہ بات صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یاد رکھیے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خود غیر مقلدین ان چیز کو مانا ہے. یہ جو شور مچا رہے ہیں ان کو کہیں عبدالقیوم ظہیر کو بھی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو آپ کے بھی مان رہے ہیں. پہلے اپنوں کو خاموش کرواؤ, پھر لوگوں کو جا کر یہ شور مچا کر چیخیں مار کر دھوکہ دینے کی کوشش کیجیے گا. سن لیجئے. اس سے پہلے بلکہ مجھے بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے بانیان میں کون کون سی شخصیات شامل رہی ہیں؟ جماعت اہل حدیث کا ابتدا جو ہوئی ہے وہ انجمن تنظیم اہل حدیث کے نام سے ہوئی تھی. اچھا صحیح. اور پھر وہیں اس کا نام جماعت اہل حدیث ہوا. تو یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً 1936 یا 37 کی ہے. صحیح جب پاکستان بننے سے پہلے. تو اس کے پہلے امیر سید محمد شریف گڑیالوی رحمہ اللہ ہے, جو کہ بنیادی طور پہ تو پٹواری تھے. تو ناظرین اکرام, آپ نے سنا کہ خود غیر مقلد اس چیز کو مان رہا ہے کہ 1936-37 سے ان کی شروعات ہوئی ہے, 1936-37 سے. اب غیر مقلد خود مان رہا ہے ان کی ابتدائی اس وقت سے ہوئی ہے, تو پھر آپ کے شور مچانے کا فائدہ کیا؟ صحیح ہے نا. تو پھر آپ کے شور مچانے سے کیا فائدہ بھائی, جبکہ آپ کے ہی مان رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ابتدا 1936-37 سے ہوئی ہے. اور یہ لوگ تو یہ بھی مان چکے ہیں کہ ہمارا نام بھی اہل حدیث انگریز نے رکھوایا. خود انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارے محمد حسین بٹالوی نے وہاں جو ہے نا وہ رجسٹر کروایا. اب نام بھی تمہارا انگریز نے رکھا, حضور نے نہیں رکھا, اور آپ کا دور بھی انگریز کے دور کے بعد شروع ہوتا ہے, ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو یہ مطالبہ بڑا آسان ہے, اس کو پورا کر لیجئے اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے. آپ کا تو وہاں تو کوئی قاعدہ بھی نہیں ملتا انگریز کے دور سے پہلے کوئی قاعدہ بھی نہیں ملتا. کتب تو چھوڑیں, مساجد اور مدارس چھوڑیں, قاعدہ تک نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا بھائی؟ تھے ہی نہیں تو کہاں ملے گا؟ آپ سوچیے, یہ خود کہا کرتے ہیں کہ کسی وقت جو نا وہ بیت اللہ کے اندر 4 مصلی تھے. کون سے؟ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, 4 مصلی. کیوں بھائی؟ اور کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, یعنی یہی 4 مذاہب تھے اور 5ویں چیز تھی ہی نہیں نا, تو مصلی کہاں سے ہوگا؟ اب یہ چیزیں آپ سمجھیں. تو یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ تھے ہی نہیں, پھر شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.